السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے سچا عاشق۔ دریا کے پار کی آبادی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا وہ لڑکا جن ہے۔ تمام بچوں میں شاردی نام کی ایک لڑکی بھی قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ ایک دن پیش امام صاحب نے اس بچے سے ہی پوچھ لیا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے بلا ناغہ مسجد میں آتے ہو؟ پیش امام صاحب، سامنے پہاڑ کی دوسری طرف ایک گاؤں ہے، میں وہیں سے آتا ہوں۔ آپ قرآن پاک بہت ہی خوش الحانی سے پڑھاتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس کے آگے پیش امام صاحب کچھ نہ پوچھ سکے یا پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ وہ بچہ تقریباً 2 سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا، 2 سال میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ ادھر شاردی بھی برابر مسجد میں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ اسی دوران وہ جنزادہ شاردی پر عاشق ہو گیا۔ عاشق کیوں نہ ہوتا، شاردی خوبصورت ہی اتنی زیادہ تھی۔ دونوں ہی نوجوانی کی دہلیز پر تھے، یہاں تک کہ اس لڑکے نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا اور شاردی نے بھی قرآن پاک مکمل کر لیا، اور پھر اس نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے آنا چھوڑ دیا، لیکن وہ جنزادہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بلا ناغہ مسجد میں آتا رہا۔ ایک دن پیش امام صاحب بچوں کو سبق دے رہے تھے، وہ لڑکا مسجد کے اندرونی کمرے میں گیا، پھر واپس باہر نہیں آیا۔ پیش امام صاحب اس کو دیکھنے کے لیے کمرے کے اندر گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کئی بار ہوا تو پیش امام صاحب کو کچھ شک ہونے لگا۔ شک والی بات تھی کہ اندر جاتا لیکن باہر کدھر سے جاتا ہے، جبکہ باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اسی طرح وہ لڑکا دوپہر کے وقت آیا اور سیدھا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے کی نسبت اب اس کا جسم بھاری اور چہرہ مختلف لگ رہا تھا۔ پیش امام صاحب اس کے پاس گئے لیکن وہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ پھر وہ شام مغرب کے وقت آیا، وضو کیا اور نماز کی تیاری شروع کر دی۔ پیش امام صاحب اس پر برابر نظر رکھ رہے تھے۔ اب نمازی نماز سے فارغ ہوئے تو پیش امام صاحب کی پہلی نظر لڑکے کو تلاش کر رہی تھی، مگر ناکام رہے۔ اٹھ کر باہر گئے مگر لڑکا نظر نہ آیا۔ پیش امام صاحب کا شک یقین میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کے بعد کسی نے اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لڑکا پیش امام صاحب کے کوئی 1 ماہ تک نظر نہیں آیا۔ ادھر شاردی اپنے گھر میں جوانی کی منزلیں طے کرتی ہوئی تقریباً عمر کے 17ویں سال میں پہنچ گئی تھی۔ ایک روز شاردی اپنی بکریاں لے کر قریبی پہاڑ پر گئی تو وہاں اسے وہی لڑکا ملا جو مسجد میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر شاردی گھبرا گئی، وہ نوجوان اس کی طرف آ رہا تھا۔ اب وہاں سے شاردی اپنی بکریاں لے کر دوسری طرف چلی گئی، وہاں بھی وہ آ گیا۔ شاردی نے پھر اپنی بکریاں گاؤں کی طرف موڑ لی تو یکدم بارش شروع ہو گئی اور تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، تو شاردی کی بکریاں شاردی سے جدا ہو گئیں۔ پھر وہ لڑکا شاردی کے قریب آ کر بولا، شاردی کیوں پریشان ہو؟ شاردی بولی، میری بکریاں تیز آندھی میں معلوم نہیں کدھر چلی گئی ہیں، اوپر سے شام بھی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر لڑکا بولا، شاردی میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں مل کر تمہاری بکریاں تلاش کرتے ہیں۔ تو شاردی نے چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کے ساتھ چل پڑی۔ اچانک شاردی کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت جگہ پر ہے اور اس کی بکریاں بھی وہاں موجود ہیں، نہ کوئی آندھی ہے نہ کوئی بارش ہے۔ شاردی کہنے لگی، شام ہونے والی ہے، میں بکریاں لے کر گھر جاتی ہوں۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تو پھر تیز ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ پھر ہوا تھم گئی اور جب شاردی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب تھی۔ شاردی نے گھر میں بکریاں باندھ کر کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تو کمرے میں عجیب دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس طرح جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہو۔ یہ دیکھ کر شاردی نے گھبرا کر اپنے والد کو آواز دی اور والدہ بھی ساتھ دوڑی دوڑی آئیں۔ امی جان، میرے کمرے میں کہاں سے یہ روشنی آ رہی ہے؟ ماں کہنے لگی، روشنی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب اس کی ماں شاردی کے کمرے میں آئی تو وہ روشنی غائب تھی۔ اس کی امی بولی، شاردی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کدھر ہے روشنی؟ بلکہ یہاں تو چراغ جل رہے ہیں جو روزانہ جلتا ہے۔ پھر شاردی کچھ گھبرانے لگی کہ کچھ بات ضرور ہے۔ پھر کافی دن گزر گئے، شاردی بکریاں لے کر جاتی اور وہ لڑکا بلا ناغہ شاردی سے ملتا رہا۔ ایک دن شاردی بکریاں لے کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ بارش دونوں کی ہونے لگی۔ تمام بکریاں بارش سے بھیگ گئی تھیں مگر شاردی کے کپڑے بالکل بھی نہیں بھیگے۔ اب شاردی گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے سب۔ اس کے کپڑے خشک تھے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ کسی سے شاردی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ جب کمرے میں گئی تو معمول کے مطابق دودھیا روشنی تھی اور آج تو شاردی کے کمرے میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو رچی بسی تھی۔ جب اس نے ایک کونے میں نظر دوڑائی تو لکڑی کے ٹیبل پر بہترین مزیدار گرم گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فوراً ماں کے کمرے میں گئی اور ماں سے کہا،
امی جان میرے کمرے میں گرم گرم کھانا کس نے رکھا ہے؟ ماں بولی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کمرے سے آئی ہوں، وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا شاردی کی ماں سے باپ بولا اب شاردی کی شادی کر دینی چاہیے۔ شاردی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ماں بولی ارے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ اتنی جلدی اپنی بیٹی کو ذمہ داریوں کے پہاڑ کو اس کے سر پر لاد دوں۔ خیر شاردی کے باپ نے ٹھنڈے دل سے شاردی کی ماں کو سمجھایا کہ آج کل شاردی کا ذہن ہواؤں میں اڑنے لگا ہے اور پھر اس بات شاردی کی ماں بولی اب شاردی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے، یہ بات درست ہے۔ شاردی کا رشتہ شاردی کے کزن سے طے ہو گیا۔ شاردی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شاردی کے 4 روز پہلے شاردی کی سخت طبیعت خراب ہو گئی۔ شادی کے 4 روز پہلے شاردی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو قریبی ڈاکٹر سے چیک کرایا گیا، ڈاکٹر نے دوا دی مگر شاردی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب بارات آنے میں صرف 1 دن باقی تھا اور شاردی کے ماں باپ بہت فکر مند تھے کہ شاردی کی طبیعت اس قابل نہیں بلکہ شاردی پہلے سے زیادہ بیمار ہو گئی ہے۔ شاردی ایسے لگ رہی تھی جیسے کئی مہینوں کی بیمار ہو۔ صبح بارات آنی تھی اور شاردی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے نیند کی غنودگی میں تھی کہ شاردی کو اچانک ایسا لگا جیسے اسے کوئی آواز دے رہا ہو۔ لہٰذا شاردی اپنی ماں سے مخاطب ہوئی امی سن رہی ہو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شاردی کی ماں بولی بیٹی سو جاؤ، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ شام کے وقت شاردی اپنی ماں سے بولی امی ایک گلاس پانی پلاؤ، اور یہ سنتے ہی اس کی ماں پانی لینے چلی گئی تو فوراً ایک خوبصورت لڑکا ہاتھ میں گلاس لیے شاردی سے مخاطب ہوا یہ لو پانی پی لو۔ کمرے میں اچانک اس نوجوان کو دیکھ کر شاردی گھبرا گئی، کھڑی ہو گئی۔ تو تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو، پھر بتاتا ہوں۔ گھر میں اور بھی کافی مہمان تھے، سب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ شاردی کس سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ بظاہر کسی کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شاردی کی ماں پانی لے کر آ گئی اور بولی شاردی پتر ہوش کر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں یہ کون ہے؟ اسے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ شاردی بولی بیٹا تو کس سے بات کر رہی ہے؟ میری طرف دیکھ اور یہ پانی پی لے۔ ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ شاردی نے ابھی زبان سے بھوک کا لفظ ادا کیا ہی تھا کہ نوجوان گرم گرم کھانا لے کر شاردی کے سامنے حاضر ہو گیا اور بولا شاردی لو کھانا کھا لو۔ آواز سنائی دی۔ شاردی بہت گھبرائی کہ آخر یہ کون ہے، اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے۔ شاردی اس سے کافی گھبرائی باتیں کرتی رہی اور پاس بیٹھے شاردی کے ماں باپ اور دیگر مہمان بہت پریشان ہو رہے تھے کہ شاردی کس سے اور کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک دم شاردی بولی تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمام افراد شاردی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ نوجوان انسانی شکل میں شاردی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی اور اٹھ کر بھاگنے لگی کہ پھر نہ جانے شاردی کو کیا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا محبت مجھ سے؟ میری تو کل بارات آنے والی ہے، تو کیا بارات کو واپس کرا دوں؟ وہ نوجوان بولا آخر تم کون ہو؟ شاردی تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی اجنبی نوجوان ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تم مجھ سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور اسی وقت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کمرے میں خوشبو میں نے پھیلائی تھی اور تمہارے کمرے میں گرم گرم کھانا بھی میں نے رکھا تھا۔ نوجوان کی باتیں سن کر شاردی گم سم سوچوں میں ڈوب گئی۔ اور اب کیا ہو سکتا ہے؟ شاردی کو خاموش دیکھ کر وہ بولا شاردی کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اب میری شادی بھلا تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس وقت شاردی بالکل تندرست، توانا اور پرسکون تھی جیسے اسے کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس جن سادے لڑکے کا کیا دھرا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ وہ شاردی سے اگلی ملاقات کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ شاردی بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ شاردی نے اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں نے آتے ہی شاردی سے پوچھا شاردی تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ شاردی نے اپنی ماں سے سب کچھ صاف بیان کر دیا۔ ماں معلوم نہیں وہ کون نوجوان ہے، مجھے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاردی کی ماں یہ سن کر بہت فکر مند اور پریشان ہو گئی اور اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا اور گھر کے دیگر افراد نیند سے بیدار ہو گئے تھے اور گھر میں گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ وقت آن پہنچا۔ 1 گھنٹے بعد بارات آ گئی۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو چند لوگ اس پالکی کی طرف بڑھے جس میں دولہا موجود تھا، مگر یہ کیا پالکی خالی پڑی تھی، یعنی پالکی میں دولہا موجود نہیں تھا۔
سارے باراتی اور گاؤں والے حیران و پریشان تھے کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ چپا چپا چھان مارا گیا مگر دولہا غائب تھا۔ جب یہ خبر شاردی کو ملی تو شاردی گھبرانے لگی اور سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اس جن لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ ادھر تمام کھانا جو باراتیوں کے لیے پکایا گیا تھا وہ سب کا سب دیگ سے غائب ہو چکا تھا۔ حیرانی بڑھ گئی تھی، لوگ سہمے ہوئے تھے اور پھر اس تگ و دو میں شام ہو گئی۔ دولہا نہ ملا تو بارات والے مایوس اور پریشان ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ جب سارے باراتی اور گھر والے روتے دھوتے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دولہا میاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب گھبرا گئے اور پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے تو اس نے ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بہت بےزتی کروائی اور اگر یہ شادی تمہیں منظور نہ تھی تو پہلے بتا دیتے۔ دولہا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کسی نے مجھے بہت آرام سے اٹھا کر یہاں لا کر چھوڑ دیا اور پھر غائبانہ آواز سنی تھی کہ اس لڑکی سے اگر تم نے شادی کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، وہ صرف میری ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ ادھر شاردی کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب بارات واپس چلی گئی تو وہ جن لڑکا انسانی شکل میں شاردی کے کمرے میں آیا اور مبارکباد دی۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب شاردی کا ڈر خوف اس نوجوان سے نکل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ٹھیک رہے گا۔ شاردی نے اس سے محبت سے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دراصل شاردی سمجھ گئی تھی کہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اسی لیے اس سے طریقے اور اخلاص سے بات کرو ورنہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شاردی نے عقل مندی سے اس سے سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ شاردی نے اپنی ماں باپ اور خالہ ماموں دیگر لوگوں سے تفصیل سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے پر معلوم نہیں کہ کون ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میرا یقین ہے کہ وہ کوئی جن زادہ ہے، مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ یہ سن کر شاردی کا ماموں بولا، اب وہ اگر آئے تو اسے کہنا کہ مجھ سے ملے۔ خیر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی لڑکا دوبارہ آ گیا تو شاردی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں میرے ماموں سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے۔ تو شاردی نے فوراً اپنے ماموں کو آواز دی تو ماموں آ گئے۔ وہ لڑکا کمرے میں انسانی شکل میں موجود تھا۔ تم شاردی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ماموں نے پوچھا۔ جی میں شاردی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں، شاردی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اگر تم شاردی سے واقعی محبت کرتے ہو اور شاردی کے خواہش مند ہو تو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، اگر تم کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تم دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اسے تنگ کرو گے۔ یہ سن کر وہ بولا، مجھے ایک نہیں بلکہ آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ اپنی شرط بتائیں۔ جن زاد کی ہمت و حوصلے کو دیکھتے ہوئے ماموں بولے، تم ایک رات میں میری بھانجی کے لیے خوبصورت قلعہ تعمیر کرو، اگر تم اذان فجر سے پہلے قلعہ تعمیر نہ کر سکے تو دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور شرط ہارنے کی صورت میں یہاں سے چلے جاؤ گے۔ جن لڑکے نے کہا، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، اگر میں شرط ہار گیا تو میرا وعدہ ہے میں شاردی سے بالکل بھی رابطہ نہیں کروں گا بلکہ اس دنیا سے دور چلا جاؤں گا۔ شاردی کے ماموں سے یہ الفاظ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ شاردی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے ماموں سے مخاطب ہوئی، اگر یہ شرط جیت گیا تو پھر آپ اپنی شرط کیسے پوری کریں گے؟ شاردی کا ماموں بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا، تم بے فکر رہو، میں جانوں اور میرا کام جانے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا۔ ادھر شام کے بعد رات کا اندھیرا ہر سو مسلط ہو گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ قلعے کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دیکھنے والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ قلعے کی تعمیر بدستور ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر اور ساری چیزیں اس جگہ رکھی تھیں مگر تعمیر کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ راہگیر بھی حیران و پریشان تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ قلعے کی تعمیر جاری تھی کہ اچانک شاردی کے ماموں کو خیال آیا۔ جب اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج چکے تھے مگر قلعے کی تعمیر زور و شور سے شروع تھی۔ شاردی کا ماموں فوراً مسجد میں گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اب میں تھوڑی دیر بعد شرط ہار جاؤں گا اور یہ سوچ کر شاردی کا ماموں بہت پریشان تھا۔ خیر اس نے وضو کیا اور لاؤڈ سپیکر میں اذان فجر دے دی۔ اذان کا سننا تھا کہ تمام جن جس حال میں تھے اور جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہیں پر کام چھوڑا اور سب کے سب وہاں سے غائب ہو کر چلے گئے۔ ادھر جب پیش امام صاحب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کہا، کس نامعقول نے اذان دے دی اس وقت؟ اب پیش امام صاحب کو بھی سب کچھ بتا دیا گیا۔ انہوں نے وضو کیا اور وقت مقرر پر اذان دی۔ پیش امام صاحب بھی عقل مند انسان تھے۔ خیر صبح کا اجالا جب ہر سو پھیل گیا تو وہ خوبصورت جن لڑکا انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہاری آخری دیدار کرنے آیا ہوں، مبارک ہو تم کو، تم شرط جیت گئی ہو اور میں ہار گیا ہوں۔ وعدے کے مطابق میں تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا سے دور جا رہا ہوں
اگر میرے لائق کوئی خدمت کبھی بھی ہو اور کسی بھی وقت پڑے میری ضرورت تو قلعے والی جگہ پر آ کر مجھے آواز دینا، میرا نام لے کر، میرا نام حسان ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اور جب تک تمہاری اولادیں اس دنیا میں رہیں گی کوئی بھی جن تم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، اور میں بغیر تمہاری اجازت کے کبھی اس علاقے کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ تمہارا شہر اور قلعہ تمہیں مبارک ہو۔ اور یہ کہہ کر جن لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمایاں طور پر آنسو آ رہے تھے۔ شادی نے اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی، اور جب یہ تمام باتیں گھر والوں کو معلوم ہوئیں تو گھر کے سارے افراد بہت خوش ہوئے۔ چند دن بعد شاردی ڈرتی ڈرتی قلعے کی طرف گئی تو قلعہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ بہت ہی خوبصورت قلعہ اپنی جگہ موجود تھا۔